الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال سبحانه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وقال الحق سبحانه: أوما كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وقال تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فأصبح من الخاسرين. وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. وقال: أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان. قال الله تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کو بنایا، نفس کو پیدا کیا، انسان کو عقل دی تاکہ ان کا صحیح استعمال کرے، اللہ کی اطاعت اور عبادت میں زندگی صرف کرے۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے حدیثوں میں ایسی دعائیں ذکر کی ہیں جن دعاؤں کو اگر ہم یاد کریں اور پڑھا کریں تو ہم اللہ کی پناہ میں آ سکتے ہیں اور بہت بڑا فائدہ ہمیں ہو سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلاة کے بعد آج 20 جمادی الآخرہ 1441 ہجری مطابق 14 فروری 2020 عیسوی خطبہ جمعہ کا اردو میں آپ کی خدمت میں خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے خطیب صاحب نے آج جس موضوع پر مختصر لیکن بڑا مفید خطبہ دیا
وہ ہے نفس کی اہمیت. نفس کی اہمیت. قبل اس کے کہ ہم خطبے کا اس مختصر سے خطبے کا خلاصہ آپ حضرات و خواتین کی خدمت میں پیش کریں، اللہ سے ایک دعا ہے سلف صالحین کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے، اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سب کو نصیب کرے. اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ پانے کے بعد اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرتے ہوئے اپنی جگہ جنت میں بنانے اور دوزخ سے اپنی گردنوں کو آزاد کرانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ کو یاد دلا دوں، اس مہینے کے 10 دن باقی رہ گئے ہیں، اور اس کے بعد جو 7واں مہینہ آنے والا ہے وہ ہے رجب. پھر اس کے بعد 8واں مہینہ آئے گا شعبان، اور شعبان کے بعد رمضان. تو 2 مہینہ 10 دن باقی رہ گئے ہیں رمضان کی آمد پر. اور سلف صالحین رحمہم اللہ کا ایک طریقہ تھا کہ وہ لوگ رمضان سے 6 مہینہ پہلے ہی سے دعائیں شروع کر دیتے تھے رمضان کے لیے. پھر رمضان کے بعد 6 مہینہ دعائیں کرتے تھے قبولیت کے لیے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، تیاری کرنی چاہیے، نیک ارادے کرنے چاہیے. رمضان جو بہت قریب ہے، 2 مہینہ 10 دن باقی رہ گئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. نفس کی اہمیت، بڑا پیارا، بہت مختصر لیکن پیارا اور اچھا خطبہ رہا ہے، جس کی ضرورت ہے اور مفید ہے، فائدہ مند ہے. معزز حاضرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی ہے. اگر نہیں جانتے ہیں تو سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی ہے. وہ جز عام کی چھوٹی چھوٹی صورتیں جو آپ زبان زد ہیں یا یاد ہے، نمازوں میں آپ عام طور پر پڑھتے ہیں، جیسے سورہ 3، اس میں بھی قسم ہے. قرآن میں بہت ساری چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. 3 ہی کو لے لیجئے آپ، 3 انجیر کو کہتے ہیں عربی میں. اللہ نے انجیر کی قسم کھائی ہے جو پھل ہے. والتین والزیتون پڑھتے ہیں نا، یاد ہے نا آپ. والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی. اور دونوں چیزیں یہاں بھی ملتی ہیں، آپ استعمال بھی کرتے ہیں، اس کے انواع و اقسام بھی. تو ہم جب قرآن پڑھتے ہیں نا قرآن، یا 2 مہینے 10 دن کا انتظار ہے کہ نہیں اب کیسے پڑھیں گے، یہ تو جمادی الاخرہ چل رہا ہے. قرآن کا مہینہ تو رمضان کا مہینہ ہے. صحیح ہے، قرآن رمضان کا مہینہ ہے. اگر آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے کا مہینہ رمضان کا ہے تو غلط ہے. اگر آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اس مہینے میں اترا ہے تو بالکل صحیح ہے آپ کا کہنا. پتہ نہیں آپ کس مطلب سے کہتے ہیں، امید کہ آپ دوسرے مطلب سے کہتے ہوں گے، اور انشاءاللہ دوسرے مطلب سے کہیں گے. رمضان قرآن پڑھنے کا مہینہ نہیں ہے. ہر مہینہ قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے. قرآن کیا صرف رمضان میں کھولا جائے گا، صرف رمضان میں پڑھیں گے ہم؟ نہ، یہ تو ہدایت کی کتاب ہے، سراپا ہدایت ہے. اس کی تلاوت اجر ہے، اس کی تلاوت عبادت ہے. اس کو سمجھنا، غور کرنا، عمل کرنا ضروری ہے نجات کے لیے. گمراہی سے بچانے والی کتاب ہے قرآن. پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ گمراہی کے اپوزٹ کیا ہے؟ اپوزٹ ہدایت. اللہ نے کیا کہا اس قرآن کے بارے میں؟ ہدا، ہدایت والی کتاب ہے. اس کتاب میں ہدایت ہے، اس کو چھوڑنے سے گمراہی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اس کو. عربی حدیث کا اردو ترجمہ. میں 2 چیزیں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. جب تک ان دونوں چیزوں کو تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے، ہرگز، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں کیا ہیں؟ پیسہ اور جاب، یا بیوی اور نوکری. جسے کسی نے کہا کہ نوکری اچھی ہے اور بیوی خوش ہے تو آپ ہر گمراہی سے بچ جائیں. وائف ہیپی، لائف ہیپی. صحیح ہے؟ غلط. وائف حرام چیزوں میں ہیپی ہو جائے تو
گئی نا برباد زندگی. ایسا نہیں ہے بھائی. کتاب و سنت، قرآن و حدیث کو تھامے رکھنے سے ہدایت ہے. لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. گمراہی سے بچانے والی یہ کتاب ہے. تو بتائیے اس کتاب کا کیا حق نہیں ہے کہ ہم اس کو پڑھیں صبح و شام؟ تھوڑا پڑھیں لیکن پڑھیں روزانہ. کیوں رمضان کا انتظار کر رہے ہیں آپ پڑھیے، آج پڑھیے. آپ کو معلوم ہے نا جمعے کے دن سورہ قاف پڑھی جاتی ہے. صبح شام قرآن پڑھیں آپ. تھوڑا پڑھیں لیکن پڑھتے رہیں اور ترجمہ دیکھیں تاکہ پتہ چلے اللہ نے کیسے کیسے قسم کھائی ہے، کتنی چیزوں کی قسم کھائی ہے. تفسیر بھی دیکھ لیں تاکہ پتہ چلے اللہ نے قسم کیوں کھائی ہے. بھئی انجیر کی قسم کیوں اللہ نے کھائی ہے؟ والتین والزیتون، زیتون پھل اگر اس کو کہا جائے، پھل ہی کہتے ہیں نا، اس کی قسم اللہ نے کیوں کھائی ہے؟ کہیں سورج کی، کہیں چاند کی، کہیں مکہ مکرمہ کی. قسمیں ہیں. یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے قرآن میں بہت ساری چیزوں. میں نہیں بتاؤں گا کہاں کیوں کھائی ہے اللہ نے قسم، کیونکہ یہ تفسیر ہے. آپ تفسیر میں معلوم کر سکتے ہیں، یا جمعہ کے دن مغرب کے بعد عزیزیہ کے درس میں جو تفسیر کا ہوتا ہے آپ آتے ہیں تو وہاں جہاں آیتیں آتی ہیں قسم والی، قسمیاں، وہاں ہم نے بتایا ہے، بتاتے رہیں گے انشاءاللہ. اب موضوع نہیں ہے وہ، لیکن یہاں چونکہ شروع میں خطبے کے بعد بتائی گئی کہ اللہ نے ایک بہت بڑی قسم کھائی ہے، اور ایک دو نہیں، تقریباً کتنے 11 مرتبہ قسم کھائی اللہ نے. اسی لیے ہم بتا رہے ہیں قسم اللہ تعالیٰ جس کی چاہے کھائے. ایک آیت یاد رکھنا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ جو کرتا ہے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ نے کیوں کیا ہے. لوگ جو کریں گے اللہ ان سے پوچھے گا، کیونکہ ہمارا رب ہے اللہ، اور اللہ بڑا ہے، ہمارا سب سے بڑا ہے اللہ. اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. وہ رب ہے، ہم مربوب ہے. وہ پوچھے گا، ہم نہیں پوچھ سکتے. لا يسأل عما يفعل. اللہ نے قسم کھائی تو کوئی پوچھ نہیں سکتا اللہ سے کہ اللہ نے کیوں قسم کھائی. تفسیر میں بتایا گیا کہ اللہ نے اس مخلوق کی قسم کیوں کھائی. ٹھیک ہے. اور قسم کا جواب کیا ہے؟ قسم، جواب قسم. قسم جب ہوتی ہے قرآن میں تو اس کا جواب بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے قسم کھا کر کیا کہا ہے. اگلی آیتوں میں آپ کو ملے گی، والتین والزیتون وطور سینین، وہذا البلد الامین. آگے لقد خلقنا الانسان فی، یہ ہے جواب. تو ہر قسم کا جواب بھی ہوتا ہے. والشمس پڑھیں تو آگے جواب، والقمر پڑھیں آگے جواب بھی ملے گا آپ. لا اقسم بہذا البلد، آگے جواب بھی ملے گا. انسان اگر قسم کھانا چاہے تو صرف اللہ کی کھائے گا، یا اللہ کے ناموں کی، یا اس کی صفات کی. جیسے پیدا کرنے والے کی قسم اگر کوئی کہتا ہے تو صحیح ہے، کیونکہ پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس کی صفت ہے پیدا کرنا. کوئی کہے رب العالمین کی قسم تو رب العالمین اللہ ہے. سمیع و مجیب کی قسم تو اللہ کے نام ہے. اللہ کی قسم، اللہ نام ہے اس کا. ٹھیک ہے. غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے، جائز نہیں ہے. جیسے زمانے جاہلیت میں باپ دادا کی قسم کھاتے تھے، قسم ہے میرے باپ کی، قسم ہے میری ماں کی، قسم ہے میرے بچے کی. آج بھی اس قسم کا شرک پایا جاتا ہے. غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے. غیر اللہ کی، صرف اللہ کی، اللہ کے ناموں صفات کی قسم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ 11 چیزوں کی قسم کھائی ہے، ایک کے بعد ایک. اور اس کے بعد فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو ناپاک کر دیا، برباد کر دیا، وہ نامراد ہوگا، ناکام ہوگا. نفس کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے. اللہ نے انسان کو نفس دیا ہے، اللہ نے انسان کو عقل بھی دی ہے، لیکن قسم اللہ تعالیٰ نے نفس کی کھائی ہے، اور قسمیں کھا کر نفس کے بارے میں بیان کیا ہے. قرآن میں نفس کا ذکر مختلف طریقوں سے آتا ہے. نفس مطمئنہ کا، جو کہ قسمیں ہیں نفس کی، نفس امارہ، نفس لوامہ. ہر انسان کو نفس ہے، ہر انسان کے پاس نفس ہے. نفس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: نفس مطمئنہ، نفس امارہ، نفس لوامہ. نفس مطمئنہ، نفس کی وہ قسم نیکی کرنے کے بعد جب آپ کو سکون ملتا ہے، اطمینان ہوتا ہے نا، اچھا لگتا ہے آپ کو. حج کر لیے، روزے رکھ لیے، نماز پڑھ لیے، قرآن کی تلاوت کر لیا، زیارت کر لیا آپ نے، یا
دعا کیا آپ نے، کوئی بھی اچھا کام کریں آپ تو ایک سکون اور اطمینان ہوتا ہے، نفس مطمئنہ ہے. تو جو نیکی کریں گے نفس مطمئنہ جنت میں داخل ہوں گے. ادخلی فی رحمتی ادخلی فی عبادی، قرآن میں موجود ہے. دوسری قسم ہے نفس امارہ، الف سے عین سے نہیں، امارہ الف سے ہوتا ہے. امارہ نفس امارہ برائیوں پر ابھارنے والا نفس. نفس کی ایک قسم ہے جو انسان کو برائیوں پر ابھارتی ہے. کھا لو، کر لو، دیکھ لو، لے لو، جاؤ، پی لو، ہے نا. نفس ابھارتا ہے برائیوں پر. سود کا پیسہ لے لو، ضرورت ہے بعد میں توبہ کر لو، لے لیتا ہے. فلم دیکھ لو، چھٹی ہے، جمعہ ہے کل، یہ کل ہفتہ ہے، فلم دیکھ لیتا ہے. کھا لو حرام، پی لو، سگریٹ پی لو، کیا ہوتا ہے، اتنا ٹینشن ہے، پی لو. ابھارتا ہے نفس. آدمی سگریٹ پیلا، سگریٹ گناہ ہے یا نیکی ہے؟ شراب حرام، سگریٹ شراب حرام نا، شراب پینا حرام، سگریٹ پینا علم ہو تو بتائیے. نہیں آپ جواب تلاش کیے. حلال حرام مکروہ، حلال کوئی نہیں بولتا حلال، حرام یا مکروہ تحقیق کیجئے، دلیلیں دیکھیے. کیا سگریٹ حرام ہے یا مکروہ ہے؟ کسی علاقے میں سب پی لیں تو چیز حلال نہیں ہو جاتی ہے، مکروہ نہیں ہو جاتی ہے. کسی جگہ سب پی لیں تو وہ چیز چلتی، سب پیتے، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس پیدا کیا ہے. ایک نفس امارہ بالسوء بھی ہے، اس پر کنٹرول بہت ضروری ہے. برائیوں پر ابھارتا ہے، برائیوں پر. تیسری قسم ہے نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس. برائی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے تو دل ملامت کرتا ہے تو بولتا ہے دل میں ملامت ہو رہا ہے، یہ کام کیوں کیا ہم نے، میں کیوں پیا، میں کیوں کھایا، میں نے کیوں دیکھا، میں نے کیوں یہ نافرمانی اللہ کی. ملامت ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ. مطمئنہ، امارہ، لوامہ. نفس پر کنٹرول بہت ضروری ہے. مطمئنہ ٹھیک ہے، امارہ اگر ہو تو ابھار رہا ہے نفس، کیا کرنا ہے وہاں، کنٹرول. 11 قسم کھا کر اللہ نے کہا قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. کیا مطلب نفس کو پاک کرنا؟ برائیوں سے روکنا. ابھارے گا نفس آپ کا، کنٹرول کیجئے. آپ خواہشات، نفسانی خواہشات آئیں گی، آپ اس پر کنٹرول کیجئے. نفس پر کنٹرول، یہ فلاح. ایسا کام اگر کر لیا آپ نے تو آپ فلاح. دیکھیں قد افلح، فلاح پائیں گے. فلاح کا مطلب کیا ہے؟ فلاح کامیابی. کیا مطلب کامیابی؟ کیا وہ نفس مطمئنہ ہو جائے گا؟ نہیں. فلاح کا مطلب کیا ہے؟ جنت ملے، جہنم سے چھٹکارا حاصل ہو. خلاصہ اگر کسی کو جنت مل جائے کہ بھئی آپ جنت میں چلے جائیے، جہنم سے آپ کو بچا لیا، نجات دے دی گئی، آپ فلاح پا گئے، مفلحین میں سے ہو گیا، جنت ملنا. تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کر 11 مرتبہ یہ کہہ رہا ہے کہ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. نفس کی پاکی، نفس کو روکنا برائی سے، جی نفس کو روکنا حرام چیزوں سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی نفس کے بارے میں کہا وَأَمَّا مَن نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. کیا آیت ہے دیکھیے، وَأَمَّا مَن نَهَى النَّفْسَ، جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا. حرام خواہش، ناجائز خواہش ہو رہی ہے برائی کی، نفس خواہش پیدا کر رہا ہے، روکا انسان نے، کنٹرول کیا تب تو روکا نا. روک دیا اپنے نفس کو بری خواہشات سے، حرام چیزوں سے. اللہ کہتا ہے اس کا بدلہ کیا ملے گا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. کوئی شک نہیں ہے کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے. کس کا؟ جس نے اپنے نفس کو برائیوں سے روکا، کنٹرول کیا. تو نفس پر کنٹرول بہت بڑی چیز ہوتی ہے. بہک نہ جائیں نفسانی خواہشات میں، حرام نہ کریں، روکیے. یہاں رک جائیے، وہاں سب ملے گا. کہاں؟ جنت میں. یہاں روکیے اپنے آپ کو ہر برائی سے، ہر گناہ سے. تو یہ نفس کی پاکی ہے. نفس کو پاک کرنا بہت ضروری ہے.
اگر نہیں پاک کیا وقد خاب من دساہ، برباد، ناکام نامراد ہوگا، جنت سے محرومی ہوگی، دوزخ کا عذاب ہوگا، برباد ہو جائے گا وہ انسان جو نفس کا غلام بن جائے، جس کو کہتے ہیں نفس کا غلام، اردو میں بولتے ہیں نا، ارے یہ نفس کا غلام ہے، مطلب کیا ہے؟ نفس جو کہے وہ کہتا ہے، بلکہ حد یہ ہے، ایک آیت پر غور کیجیے آپ، افرأیت، ایک آیت پر غور کیجیے تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ نفس خواہش کرتا ہے جس چیز کی وہ اس پر لبیک کہتا ہے، تو گویا کہ وہ نفس کا عابد ہو گیا، خواہشات کا غلام ہو گیا۔ اللہ جو بولے وہ کرنا ہے یا نفس جو بولے وہ کرنا ہے؟ اللہ جو بولے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کہ نماز پڑھو نماز، روزہ رکھو روزہ، زکات زکات، حج حج، عمرہ عمرہ، سچ بولو سچ بولو، ماں ہے ادب کرو، ابا ہے خیال کرو، خدمت کرو، بیوی ہے حق ادا کرو، شوہر ہے اطاعت کرو، بچے ہیں تربیت کرو، مال ہے حلال راستے سے اٹھاؤ کماؤ، ضروریات پوری کرو اپنی۔ اللہ جو بولے ہم کو کرنا ہے، لیکن نفس جو بولے وہ نہیں کریں گے ہم۔ نفس ابھارتا ہے برائیوں پر، تو جو نفس کا غلام بن جائے وہ برباد ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا وہ انسان۔ وہی بات یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، نفس اگر انسان پاک کر لے تو کامیاب ہے، اور ناپاک کر لے غلام ہو جائے خواہشات کا، نفس جو کہے اس پر وہ چلتا ہے، تو اسی صورت میں وہ ناکام اور نامراد ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو عقل بھی دی، نفس بھی دیا، عقل بھی ہے نفس بھی، جس میں سب شریک ہے، سارے انسانوں کے پاس عقل ہوتی ہے، سارے انسانوں کے پاس نفس بھی ہوتا ہے۔ عقل دی تاکہ وہ رہنمائی کرے، راستہ دکھائے، اور نفس دی اور اس میں خواہشات بھی رکھی۔ عقل انسان کو دی تاکہ وہ پتہ کرے راستے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ صحیح اور غلط کی پہچان عقل سے ہوتی ہے، راستہ معلوم کر سکتا ہے جنت اور جنت کا آدمی، جہنم کے راستے کو جان کر اپنے آپ کو بچا سکے، عقل ہے یہاں پر۔ نفس کو اللہ نے پیدا کیا، اس میں خواہشیں بھی رکھی، نفس اچھی چیزوں کی بھی خواہش کرتا ہے، نفس بری چیزوں کی بھی خواہش کرتا ہے، نفس خوش بھی ہوتا ہے، نفس غمزدہ بھی ہوتا ہے، عقل اس کی تمیز کرتا ہے، خیر اور شر کا فرق، نفع و نقصان کا فرق، شہوتیں، خواہشات وغیرہ، اور ہر ایک کا نفس مختلف قسم کا ہوتا ہے، ہر ایک کا نفس مختلف قسم کا ہوتا ہے، کسی کا نفس مال کی محبت میں ہوتا ہے، کسی کو جاہ، کرسی، پاپولرٹی کی محبت ہوتی ہے، کسی چیز کی کچھ اور ہوتی ہے، سب مختلف ہوتے ہیں نفسانی خواہشات کو لے کر، لیکن عقل کے اعتبار سے سب صحیح ہے سارے لوگوں کو۔ اسی لیے اگر آپ غور کریں تو ایسے ہی پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا گیا ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، عقل دی، خواہشات رکھے اس کے اندر نفس، پھر وہی آتی ہے، وہی آئی، بھائی ٹھیک ہے عقل ہے، لیکن راستہ کدھر ہے صحیح؟ خواہشات پیدا کی گئی ہیں نفس میں، تو اس نفس کا کنٹرول کیسے ہوگا؟ عقل کا صحیح استعمال کیسے ہوگا؟ نفس کو کیسے میں پاک کروں؟ اس کے لیے وحی کا نزول ہوا، قرآن اتارا گیا، حدیثیں وارد ہوئیں، اب شریعت بنا دی گئی ہے، دین اسلام۔ اب آپ اپنے عقل کا صحیح استعمال کیجئے، اپنی خواہشات کا، اپنے نفس کا صحیح استعمال کیجئے۔ عقل جو رہنمائی کرتا ہے، آپ دیکھیے صحیح کیا ہے، یہ شریعت ہے، اسلام ہے، قرآن و حدیث، اس کو پڑھیے، غور کیجئے، سمجھیے۔ اس کے بعد کیا کیجئے؟ نفس پر کنٹرول کیجئے، اس دائرے میں رہ کر، شریعت کے دائرے میں۔ شریعت آپ کی رہنمائی کرے گی، بتائے گا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، بتا دیا گیا نا۔ اب آپ نفس اگر آپ کا اس طرف لے جا رہا ہے جہاں شریعت نے منع کیا ہے تو روک لیجئے۔ عقل کا استعمال کرتے ہوئے کتاب و سنت پر آپ عمل کیجئے، قرآن و حدیث کہتا ہے یہی صحیح ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اسلام کے سچے ہونے پر معقول عقل سے بھی دلیل ہے، اللہ کے رب ہونے پر عقل سے بھی دلیل ہے۔ اللہ نے قرآن میں دیا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا لوگ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے یا لوگوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا؟ غور کرو عقل سے، تم بغیر کسی چیز کا پیدا نہیں ہوئے ہو، نہ تم نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے۔ پھر عقل کہتی ہے کہ ایک ہے ذات جس نے انسانوں کو پیدا کیا اور وہ ہے خالق اللہ تعالیٰ۔ پھر آپ دیکھتے ہو چیزوں کو، نشانیوں کو، علامات ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، ان پر غور کرتے ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، ان کا خالق اللہ ہے۔
یہ سورج ایسے نہیں نکل رہا ہے، یہ رات ایسی نہیں آ رہی ہے، یہ دن کا اجالا ایسے نہیں پھیل رہا ہے، اس کا خالق ہے اللہ. ایمان لے کر آ گئے آپ، مسلمان ہو گئے آپ. اور عقل کہتا ہے بھئی یہ پتھر کچھ دے نہیں سکتا، اس کی کیسے عبادت کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا تھا نا عقل والوں کو، کہا کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو یہ پتھر کیا یہ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں؟ اچھا یہاں آ کر کس نے جو ہے ان بتوں کو توڑا؟ تمہارے ان پتھروں کے کان، ناک، ہاتھ کاٹے نا، ایک بڑے بت پر کلاڑی ڈال دی نا، جانتے ہیں واقعہ؟ عقل کا استعمال کرنے کے لیے ان کو کہا کہ تم دیکھو تم کیا کر رہے ہو، اس سے پوچھو یہ بڑا کون آیا تھا یہاں پر، کس نے؟ یہ نہیں بولتے، بولتا نہیں، دیکھتا نہیں، سنتا نہیں، جانتا نہیں، کیسے اس کی عبادت کر رہے ہو؟ تو عقل دی گئی تاکہ انسان جو ہے شریعت کو معلوم کرے. شریعت معلوم ہو گئی، اسلام سچا دھرم ہے، اسلام سچا مذہب ہے، آ جاؤ اسلام میں. اب اسلام میں آ گئے آپ، مسلمان بن گئے، مومن ہیں. اب نفس پر کنٹرول، نفس کو پاک کرنا، یہ آپ کو بتایا گیا کیسے کرنا ہے. اور حلال و حرام کی تمیز، جائز و ناجائز، کچھ چیزیں حرام ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں، کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں، جائز ہیں، ناجائز ہیں. شریعت میں کتاب و سنت کی اس کی تفصیل موجود ہے. اب آپ کا نفس اگر اس چیز کی طرف آپ کو لے جا رہا ہے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، آپ اس کو روک لیجیے، پاک کر لیجیے. یہ ہے پاکی. اب نفس آپ کا کہتا ہے نہیں یہ کام کرو، قرآن پڑھو، آپ قرآن پڑھیے، قرآن سنو، قرآن سنیے، گانا سنو، نہیں گانا حرام ہے. نفس ابھار رہا ہے لیکن آپ کنٹرول کیجیے. نفس امارہ ہے لیکن آپ روکیے اس کو. یہ پاکی ہوگی اور آپ فلاح پائیں گے، کامیاب ہوں گے. سبحان اللہ. ایک مثال دی دیکھیے خطبے میں کہ وحی کی اتباع ضروری ہے. وحی ایک روشنی ہے، کتاب و سنت، وحی قرآن و حدیث روشنی ہے. آدمی کے پاس آنکھ ہے، ایک مثال بہت اچھی دی ہے خطبے میں. اللہ نے آنکھ دی ہے لیکن اگر اندھیرا ہو جائے پورا، آنکھیں ہیں آپ کے پاس، آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر اندھیرا ہو جائے اب آپ نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ روشنی نہ ہو. صحیح ہے؟ آنکھیں ہونے کے باوجود، آنکھیں سے بصارت ہوتی ہے نا بھائی، بصارت، لیکن اگر اندھیرا کر دیں پورے کمرے کو، آپ نہیں دیکھ سکتے آنکھوں کے باوجود. سبب ہے آپ کے پاس دیکھنے والا، لیکن آپ کے لیے روشنی چاہیے. تو وہی روشنی ہے جو آپ کو بتائے گی کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کس راستے پر چلنا ہے، کس راستے سے بچنا ہے. یہ وہی روشنی کا کام کرتی ہے. جیسے بیٹری یا ٹارچ اندھیری جگہ میں یا لائٹ آپ کھول دیں تو آپ کی آنکھ اب دیکھنے کا کام کرے گی. ارے ڈور ادھر ہے، یہ تو دیوار ہے ادھر، ہم ادھر جا رہے ہیں، یہ دیوار ہے ادھر، راستہ نہیں ہے بھائی، راستہ اس طرف ہے. کب ہوگا یہ؟ جب اندھیرا چھٹ جائے گا، روشنی سے روشنی آئے گی. روشنی وحی ہے، شریعت وحی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثالیں دی ہیں، بتایا ہے. دیکھیے او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذلک زین للکافرین ما کانوا یعملون. مثال دی اللہ نے کہا ایک آدمی مردہ تھا، اس کو نہیں معلوم راستہ کدھر ہے، زندگی کیسے گزارنا. اللہ نے اس کو زندہ کیا، اس کو روشنی دی، لوگوں میں چلتا ہے. مثال اندھیرے میں آدمی ہو، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کہاں نکلے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی مثالیں دیتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں. كذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لا تهدي الى صراط مستقيم. یہ بھی زبردست آیت ہے. دیکھیے ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اپنا حکم، اپنے احکام نازل کیے ہیں. آپ کو نہیں معلوم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کیا ہے، ایمان کیا ہے. نہ کتاب کا علم تھا نہ ایمان کا علم تھا، لیکن ہم نے اتارا، ہم نے وحی اتاری اور اس کو ایک نور بنا دیا، روشنی. جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے ہم ہدایت دیتے ہیں، اس روشنی کی طرف بلاتے ہیں. اور آپ کو جو روشنی دی گئی ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وحی آپ کی طرف اتری تاکہ اس وحی کے ذریعے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ صراط مستقیم لوگوں کو بتائیں، سیدھا راستہ بتائیں تاکہ وہ لوگ اس راستے پر چل کر جنت کو حاصل کر سکیں، کامیاب ہو سکیں. غور کیجئے قرآن میں کہیں بھی اللہ نے، غور کر رہے ہیں نا، سن رہے ہیں نا سب غور سے، اللہ نے قرآن میں کہیں بھی عقل کی مذمت نہیں کی ہے. یہ غلط، کتنی گندی عقل ہے ان کی، لیکن نفس کی مذمت کی ہے اللہ نے. قرآن مذمت سمجھ رہے ہیں کیا مطلب مذمت؟ پھر وہ بولی برا بتانا. قرآن میں عقل کو کہیں برا نہیں کہا گیا ہے، نفس کو کہا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ نفس انسان کو برائی پر ابھارتا ہے. سمجھ رہے پوائنٹ یا نہیں؟
عقل نہیں، نفس انسان کا برائیوں پر ابھارتا ہے. کچھ مثالیں دیجیے. عقل کو کہاں گیا غور کرنے کے لیے. بھئی اس عقل کا استعمال کرو، برا نہیں بتایا گیا. عقل کو یوز کرو، عقل کا استعمال کرو. نہیں سمجھتے کیا؟ نہیں سمجھ میں آتا، عقل نہیں ہے. ایسے ہی دعوت دی گئی، دعوت فکر، تدبر، غور. لیکن برا عقل کو اللہ نے کہیں نہیں کہا، نفس کو برا کہا گیا. ذرا آیتوں کو سنیے، بات سمجھنے میں آسانی ہو گیا. اللہ نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں. اور کیجیے، دل ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں. دوسری آیت افلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے ہو تم لوگ. تیسری آیت انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون. آپ دیکھیے کیسے ہم اپنی نشانیوں کو پھیلاتے ہیں دنیا میں تاکہ لوگ غور کریں، لوگ سمجھیں. لعلہم یعلمون، کہیں اللہ کہتے ہیں شاید کہ وہ لوگ سمجھ جائیں. افلا تتفکرون، تم غور نہیں کرتے ہو. یہ تمام چیزیں عقل سے ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے صاحب. آئیے نفس کی مذمت کیسے کیسے کی گئی ہے دیکھیے، اور نفس کی وجہ سے کیسے نفس کی مذمت کیسے کی گئی ہے اور کیوں کی گئی ہے. دیکھیے جب نفس کا برا استعمال ہو، نفس برائی پر ابھارے اور آدمی اس پر عمل کرے، نفس کی باتوں میں آ جائے، نفس کا مطیع اور فرما بردار بن جائے، تو اس نفس کی مذمت کی گئی ہے اور اس کی وجہ سے اس کو جو نقصان ہوا ہے یہ بتایا گیا ہے. دیکھیے آیتوں پر اللہ نے پہلے کہا نفس کے بارے میں، جو میں نے کہا نفس کی ایک قسم امارہ ہے، یعنی وہ نفس جو آپ کو برائیوں پر ابھارتا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا زندگی میں ہوتا ہے، تھوڑا دیکھ لیں گے، ایک چھوٹی سی مووی دیکھ لیں گے. یہ کیا ہے جو آپ کا نفس ابھار رہا ہے، آپ کو اندر سے کہہ رہا ہے کہ دیکھ لیں. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرتا کتے، کیونکہ کتے ہے وہ صحیح نہیں ہے، مطلب 70 ماؤں سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ رحم کرتا نہیں. تو یہ جو نفس آپ کا ابھار رہا ہے، کہہ رہا ہے دیکھ لے مووی، سود کا پیسہ لے لے، یہ امارہ ہے. نفس امارہ، عین نہیں، الف پھر کرو. آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، بے شک نفس انسان کو ابھارتا ہے برائی پر سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم کرے. یعنی رحمت کی ضرورت ہے پھر، تاکہ ہم نفس امارہ کی باتوں سے بچیں. اب رحمت کب حاصل ہوگی، کیسے حاصل ہوگی؟ آپ دیکھیے، آپ اس راستے پر چلے، وہ کام کریں جس سے رحمتوں کا نزول ہو، رحمت ملے اور نفس امارہ پر کنٹرول ہو سکے، بچ جائیں نفس امارہ سے یا اس کی اطاعت سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں دیکھیے، کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل سے اللہ کی پناہ نہیں مانگی ہے، اے اللہ مجھے عقل سے بچا، نہیں. کسی دعا میں یہ نہیں ہے کہ اعوذ باللہ من عقل، اللہ مجھے عقل سے بچا، عقل سے محفوظ رکھ، نہیں. لیکن نفس سے، نفس کے شر سے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی ہے بہت مرتبہ. مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ حاجہ، یعنی کسی کو واز کرنا ہو، جمعے کا خطبہ ہو یا نصیحت کرنا ہو، تو جو خطبہ حاجہ اس کو کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حاجہ پڑھتے تھے. اس میں یہ آیت آپ کو، یہ دعا آپ کو ملے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا خطبے میں. کون سی دعا؟ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا. سنا ہوگا آپ نے بھی، بہت سنا ہوگا. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا. کیا مطلب اس کا؟ ہم اپنے نفسوں کی شر سے، نفس کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. اور یہ دعا آپ کو یاد ہوگی، یہ دعا پڑھتے ہیں آپ انشاءاللہ. اعوذ بک من شر نفسی و شر الشیطان. اعوذ بک من شر نفسی، اے اللہ، یعنی اللہ سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے بھی. نفس کے شر سے بھی، شیطان کے شر سے. عقل کے شر سے نہیں، یہ عقل ہے، عقل تو راستہ دکھائے. نفس انسان کو برائیوں کا راستہ ہے تو وہ شر ہے، نفس کا شر. کہتے ہیں نا بھائی اللہ ان کے شر سے محفوظ رکھے ہمیں. وہ ان کا مطلب باڈی کا شر نہیں ہے، وہ نفس کا شر ہے جس سے اللہ کی پناہ. غور کیجئے، ایک بھائی نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا، مرڈر کر دیا. دنیا کا پہلا مرڈر معلوم آپ کو کب ہوا؟ فرسٹ مرڈر ان دا ورلڈ، ان دا یونیورس، آن دا ارتھ، فرسٹ مرڈر. نفس ابھارا تھا وہاں. قابل نے حابل کو مارا، آدم کی اولاد دو آدمی سے. اللہ تعالیٰ ان کا قرآن سورہ بقرہ میں، یہ آیت سورہ مائدہ کی ہے. سورہ مائدہ میں بھی کئی صورتوں میں وہ واقعہ موجود ہے، سورہ آدم علیہ السلام کا واقعہ، لیکن بھائیوں کا واقعہ سورہ مائدہ میں موجود ہے، ہر جگہ نہیں ہے، چند جگہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ
ایک نفس آیا فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین. قابل کے نفس نے، اللہ کہتا ہے اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر ابھار دیا، مار دے. بولا نفس، کون سا نفس؟ مطمئنہ نہیں، لوامہ نہیں، امارہ. بولا مار دے بھائی کو، ہوتا ہے نا مار دے، لے لے. اب یہ ہے نفس امارہ. تو اللہ کہتا ہے فطوعت له نفس، یہ نہیں دیکھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں، سوچا نہیں کچھ بھی، غلام بن گیا اپنے نفس کا. جیسے ہی قابل کے نفس نے اپنے بھائی کو مارنے کے لیے اس کے نفس نے اس کو ابھارا، ابھارتے کیا کیا قابل؟ فقتلہ، مار دیا اپنے بھائی کو. فاصبح من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا. معلوم ہوا اس واقعے سے اگر نفس کی باتوں میں ہم آئیں گے، کون سی باتیں؟ برائی، شر. نفس کے شر سے اگر میں اپنے نفس کے شر سے، آپ اپنے نفس کے شر سے، ٹھیک ہے، نہیں بچائیں گے، سیف نہیں کریں گے، نفس پر کنٹرول نہیں کریں گے، نفس کو شریعت کا تابع، وحی کا تابع نہیں بنائیں گے، خسارہ اٹھائیں گے. جیسے قابل نے اپنے نفس کی بات سنی، کنٹرول نہیں کیا، مار ڈالا اپنے بھائی کو، فاصبح من الخاسرین. اور اس کے بعد کیا ہوا پھر واقعہ ہے معلوم. پریشان ہو گیا، ارے یہ کیا کر دیا میں نے، بھائی کو مار دیا، ختم، جان چلی گئی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ مٹی ڈال، وہ کوے کو جب دیکھا نا، اللہ نے کوے کو بھیجا، اور پہلا دفن، پہلی تدفین بھی جو عمل میں آئی، بولا مٹی میں ڈالو میرے بھائی کو. اور دیکھیے جرم کیسا تھا یہ. اب اس کے بعد قیامت تک جتنے مرڈر ہوں گے، ایک گناہ اس کے سر پہ، تو دکھایا راستہ. اسی لیے نفس کی باتوں میں آ کر آدمی برائی کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو لوگ برائی کرتے ہیں اس کی اقتدا میں ان سب کا وبال بھی اس کی گردن پر پڑے گا. اسی لیے اچھا کام کرنا، اچھے راستے دکھانا، نہ برائی کرو، نہ برائی کا راستہ لوگوں کو دکھاؤ، نہ بدعت کرو، نہ بدعت کا راستہ دکھاؤ، نہ شرک کرو، نہ شرک کا راستہ دکھاؤ، ورنہ پریشان ہو گیا. ایسی بہت ساری آیتیں ہیں. سامری ہے نا، سامری، نہیں معلوم شاہ سامری، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی تھا نا. موسیٰ علیہ السلام تو طور پہاڑ پہ کہتے ہیں، وہاں بھی اس سلسلے میں سورہ طٰہٰ کی آیت ہے وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي. جب موسیٰ علیہ السلام آئے ڈانٹنے لگے، ماں اس کو بولے کہ یہ تو سامری، تو نے کیا کر دیا، قوم کو بھٹکا دیا تو نے. میں گیا تھا، آنے تک جو ہے تو جو ہے میری بھائی کی باتوں میں بھی نہیں آیا، اور تو نے یہ کیا شرک اور کفر کا راستہ اپنی قوم کو دکھا دیا تو نے. تو اس نے کیا کہا تھا وہاں، وہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا كَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، میرا نفس ابھار دیا، میں نے نفس کی وجہ سے یہ کام کر دیا، کفر کا راستہ دکھایا. سورہ یوسف میں بھی اللہ کہتا ہے قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، وہ بھائیوں نے جو کیا تھا نفس نے ابھارا تھا. نفس میں حسد آیا، حسد کی وجہ سے اپنے بھائی کو جو ہے کنویں میں پھینک آئے، اور بعد میں پچھتانے لگے، ملامت کرنے لگے. یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ هُمْ يَعْلَمُونَ. ان کا بھی پرابلم یہی تھا، ان کا جو کفر بھی تھا، ایمان نہیں لائے، وہ کفر میں رہ گئے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیا ان لوگوں نے، تحریف کی. تو اس کی وجہ بھی جو ہے اپنے نفسوں کی وجہ سے تھا، ان کی نفسوں کی وجہ سے تھا، اور نفس کے شر پر عمل کیا ان لوگوں نے، اسی لیے ہوا. حسد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، دیکھیے ایک آیت میں ان کے کفر کا سبب، کس کے؟ یہودیوں کے کفر کا سبب کیا رہا؟ حسد. یہودیوں کے کفر کا سبب ایک حسد رہا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. ان کے نفسوں سے انہوں نے خریدا کیا؟ کفر کو، کہ اللہ نے جو چیز نازل کی اس کا انکار کر دیا ان لوگوں نے. کیوں؟ اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے جس پر چاہے نازل کیا. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا اللہ نے، قرآن اترا تو ان کو حسد ہوا. وہ امید کر رہے تھے کہ یہودیوں میں نبی ہوں گے، ہماری قوم میں ہی نبی آئیں گے. جب عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آئے، حسد ہو گیا، نفسوں میں حسد سے کفر آیا، اور کفر کی وجہ سے وہ لوگ برباد ہو گئے اور اللہ کے عقاب اور عذاب کے مستحق ہو گئے. تو یہ تمام باتیں ہیں جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نفس پر کنٹرول بہت زیادہ ضروری ہے. یہی نفس ہے جو انسان کو جو ہے برباد کر دے گا اگر انسان اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کرے گا اور اس کو شریعت کے تابع نہیں کرے گا. تو یہ چند باتیں تھی جو آج کے خطبے میں پیش کی گئی. خلاصہ کلام کیا ہے
اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے انسان کی زندگی میں. اللہ نے عقل دیا, عقل کو بھی پیدا کیا, نفس کو بھی پیدا کیا, خواہشیں بھی رکھی. ہوتی ہے نا برائی کی خواہش, لیکن ان خواہشات پر کنٹرول, نفس کو شر سے بچانا, یہ ہمارا کام ہے. اسی سے ہم کامیاب ہوں گے, اسی سے جنت ملے گی. ورنہ اگر نفس کی باتوں میں آ گئے, اور اگر یہ خطبے پر غور کریں, اب جو پوائنٹ ہے نا نفس, یہ ہمارے ساتھ ہے, ہٹا ہوا نہیں ہے, آ کے جاتا نہیں ہمارے پاس سے. یعنی ہفتے میں ایک مرتبہ جو ہے نفس آ کے انسان کو برائی میں, دیکھو بھائی برائی کام کر لو, پھر میں جا رہا ہوں, پھر نیکسٹ تھرسڈے نائٹ ملوں گا میں. ایسا نہیں ہے بھائی, ہے یہ اندر. ابھی سن رہے, ابھی جائیں گے صبح سے شروع ہے نا, چائے پیتے ہیں لوگ جمعہ کے بعد یہاں پر. بعض ہندوستان پاکستان کے لوگ عام طور پر, وہ پتہ نہیں لنچ سے پہلے والی چائے سمجھ میں نہیں آئی مجھے آج تک. میں مدینہ میں بھی دیکھتا تھا, جہاں بھی ہم لوگ پڑھتے تھے تو باہر جو ہے ہوٹلوں کے پاس وہ چائے کا ایک رہتا تھا. بہرحال چائے حلال ہے, آپ پہلے پیو بعد میں پیو, مسئلہ نہیں ہے, حلال ہے. ہاں نفس بول رہا ہے چائے پیو تو پی لیجئے آپ, مسئلہ نہیں ہے. ہم بات چائے کی نہیں کر رہے ہیں, ہم سگریٹ کی بات کر رہے ہیں. مثال کے طور پر باہر جائے گا نفس, خطبہ ہوگا, ٹھیک ہے اچھا تھا, اور نفس اس بولے اب کیا کرنا, کتنا کنٹرول کرنا, نکال کے پھر لیتا. پھر جمعہ ہے, نفس کے بارے میں آج ہی سنا, شام میں رات میں, کل چھٹی ہے, آج رات, کل چھٹی ہے نا, تو رات رت جگہ نائٹ میں جاگنا. کیا کرنا, جا کے موویز دیکھنا, نئے نئے فلم دیکھنا, نئے نئے سیریلز, نئے نئے گانے جو آتے ہیں جمعے کو, ہفتے کو, جب بھی آتے ہیں. نفس ابھار رہا ہے تو کہاں ہو, نفس تو آپ کے ساتھ ہے ہمیشہ. کنٹرول کریں نفس پر, میں اور آپ کامیاب ہوں گے, کامیاب ہوں. صلاح الدین ایوبی کے کمرے میں خوبصورت, حسین و جمیل, ٹرینڈ لڑکی کو گمراہ کرنے کے لیے داخل کیا گیا. داستان ایمان فروش ہوں گے. یہ تو بھٹکا کے آئے گی کس کو, صلاح الدین ایوبی کو. جانتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی, بس ایک چھوٹا واقعہ یاد آ گیا, بتاؤ. اندر بھیجو اس کو, فل ٹرین عورت, اس کو معلوم ہے کیسے مرد کو گمراہ کرنا ہے, اور پوری تیار ہو کے گئی تھی, اس کا کام ہی وہی تھا. دشمنوں نے بھیجا اسی لیے تھا صلاح الدین کو, بس لے لو بس ہاتھ میں, بس. اور وہ گئی کئی گھنٹے تک, یہ لوگ باہر خوش ہے, دشمن کام ہو گیا. باہر نکل کر کہتی ہے تم نے کس پتھر کے پاس مجھے بھیج دیا. وہ لڑکی کہتی ہے, خوبصورت جوان ٹرینڈ, کس پتھر, انسان, یہ انسان ہے, یہ تم بول رہے تھے اس کو بھٹکا کیا ہوا, ایک انسان ہے سلطان, یہ انسان نہیں ہے, پتھر ہے, پتھر. کچھ بھی اثر نہیں ہوا میرا, الٹا مجھے نصیحت کر کے بھیجا. وہ لا الہ الا اللہ. نفس نہیں تھا کیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس, چانس موقع سب کچھ. سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات کرو, نہ دنیا کا ڈر نہ انسانوں کا خوف تھا, کیسے کنٹرول کیے بھائی. اور ایک مثال یاد آ رہی ہے, قرآن کی ایک مثال لیجیے. یوسف علیہ السلام, لا الہ الا اللہ, عزیز مصر کی بیوی, مصر کا بادشاہ, اس کی بیوی جو حسین و جمیل, کیسے کیسے پرفیوم لگاتی تھی ہوگی, سوچیے ذرا, بتا رہا ہوں سمجھانے کے لیے. محل, کیسا پرفیوم, خوشبو جو اٹریکٹ کرتی ہے, کیسی تیار ہوئی ہوگی وہ یوسف علیہ السلام کو بھٹکانے کے لیے, یا اپنی نفسانی خواہشات کو یوسف علیہ السلام سے پورا کرنے کے لیے. کیا کیا یوسف علیہ السلام نے, نفس تھا نا یوسف علیہ السلام, کنٹرول کیا نا. نبیوں کا نفس نہیں ہوتا ہے, ہوتا ہے بھائی, وہ بھی انسان تھے نا. نبی انسان تھے تو نفس تھا, نبی انسان نہیں تھے تو نفس نہیں تھا. نبی انسان ہے, ہم کہتے ہیں, قرآن سے ثابت ہے یہ بات. بشر تھے سارے پیغمبر, سارے بشر تھے پیغمبر, اچھے بشر. کیسے کنٹرول کیا ہوگا سوچیے آپ. اللہ اکبر, پوری کوشش کر لی, کمرے میں بلا کر دروازہ بھی بند کر دی تاکہ چپکے سے گناہ ہو جائے, بدکاری ہو جائے, پتہ نہ چلے کسی کو, اور اس کے بعد اپنی خواہش وہ پوری کرتے رہے. دروازہ کھول کے بھاگ رہے تھے, پیچھے سے بھی پکڑنے کی کوشش کی تاکہ آخری چانس بھی نہ چھوڑو, کپڑا پھٹ گیا پیچھے سے. یہ بھاگ رہے ہیں, وہ پکڑ رہی ہے, کپڑا پھٹ گیا. عورت خطرناک چیز ہوتی ہے, معلوم یا نہیں معلوم. سنیے آیت اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے. دروازہ کھول, سام میں بادشاہ ہے, شوہر, جیسے اپنے میاں کو دیکھی پانسا پلٹا, بالکل خطرناک گیم. یہ دیکھو, اس کو بچہ سمجھ رہے, آپ اپنا بیٹا سمجھتے ہو, یہ میں آپ کی جو عزت ہوں, مجھ پر حملہ کرنے, میری عزت پر حملہ کرنے آیا. عجیب. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے, جہاں واقعہ ہے, ان کیدکن عظیم, تمہارا مکر, تمہاری چال ہے اور تو بہت بڑی ہوتی ہے. چال چلی اس
عورتوں میں خبر پھیلی، بڑا واقعہ کیا بتاؤں، عورتیں کہہ رہے ہاں استغفر اللہ، توبہ 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 توبہ، بولتے نا عورتیں توبہ استغفر اللہ، گھر کے بچے کے ساتھ، گھر کا بچہ یوسف، تو اس کو معلوم ہونے کا اچھا نفس اچھا نہیں تھا نا، نفس کی بات ہے، مجھ کو ملامت کر رہا. ابھی بتاتی ہوں کہ میں کیوں پھنسی، میں کیوں اس کی محبت میں آ گئی. پھل دیے، چاقو کاٹ کے کھاؤ، یوسف علیہ السلام کو بلایا، دیکھو کتنا خوبصورت ہے یہ، میں تو پھنسی نا. ایسے نفس کے شر پر اس عورت نے کنٹرول نہیں کیا، جس کا نام زلیخا نہیں ہے بھائی، زلیخا بولتے ہیں نا اس کو لوگ، ایسے کہیں کسی روایت سے ثابت نہیں ہے کہ وہ زلیخا تھی. بعد میں دونوں کی شادی بھی ہوئی قطع، یہ بھی غلط ہے، شادی ودی نہیں ہوئی یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے، ٹھیک ہے. یوسف اور زلیخا، یوسف اور زلیخا لکھے ہیں لوگ، غلط ہے. یوسف علیہ السلام سے یہ نام قرآن سے. لوگوں نے جو ہے عورتوں نے دیکھتے جب دیکھا ان کی خوبصورتی کو تو انگلیاں کاٹنے لگی، خوبصورتی کو دیکھ کر اتنے فتنے میں مبتلا ہو گئے. دیکھو یہی چیز تب ان لوگوں سے، اور اس نے کہا چیلنج کر کے سامنے، اگر یہ میری باتوں میں نہیں آئے گا، اس دن کنٹرول کر لیا، اگر میں اس کو یہ میرے باتوں میں نہیں آئے گا تو اس کو جیل میں ڈالوں گا. کیا ہوا واقعہ آپ جانتے ہیں، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر بتانے کا مقصد کنٹرول کیا نا انہوں نے. اسی لیے حدیث سن لیجئے، اٹھ کے چلتے ہیں سب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کے تلے 7 قسم کے لوگوں کو سایہ دیا جائے گا. ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جس کو خوبصورت منصب، بڑی عورت، بڑی مطلب ایج کی بڑی نہیں، منصب اس کا دعوت دے برائی پر، اور وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ اس جوان کو، اس مرد کو بھی اپنے عرش کے تلے سایہ دے گا. وہ کیوں کہے گا میں اللہ سے ڈرتا ہوں؟ کیونکہ اس نے اپنے نفس پہ کنٹرول کیا ہوگا. نفس پر کنٹرول بہت ضروری ہے، اپنے نفس کو برائیوں سے روکنا بہت ضروری ہے، اسی میں کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے نفسوں کے شر سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں کنٹرول کرنے کی اور نفس کو شریعت کے تابع، باٹم لائن یا تو دو میں سے ایک چیز ہوگی، یا تو میں قرآن و حدیث کو چھوڑ کے نفس کے تابع ہو جاؤں، یا میں نفس کو قرآن و حدیث کے تابع کر لوں. دوسرے کام میں کامیابی ہے، اور وہی اصل ہے. وہی بتانے کا مقصد ہے کہ نفس کو شریعت کے تابع کیجئے، جو شریعت کہتی ہے وہ کیجئے، کروائیے اپنے آپ سے. شریعت جو کہتی ہے، نفس جو کہے اس کی باتوں میں مت آئیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، نفس کے شر سے، اور اللہ تعالیٰ نفس امارہ سے ہمیں محفوظ رکھے، اور نفس پر کنٹرول کرنے والا ہمیں بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے، جنت میں داخل فرما دے. آمین. وآخر دعوانا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.